الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ دوپٹے کے بغیر عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بالغہ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا۔ نمبر 2، عورت کو نماز میں پورا جسم ڈھانپنا چاہیے سوائے چہرہ اور ہاتھ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں نماز فجر ادا کرتیں تو وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوا کرتی تھیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، عورت اوڑھنی اور ایسے لمبے کرتے میں نماز پڑھے کہ جس میں اس کے قدم بھی چھپ جائیں۔ یہ محترم ناظرین ایک بنتا ہے، بہت عرب عورتیں جو ہے وہ پہنتی ہیں، وہ عرب عورتیں اس کو پہنتی ہیں اور وہ بہت بڑا ایسا جبہ سا ہوتا ہے کہ وہ سر کے بھی اوپر پہنتی ہیں، اور وہ ایک کرتے نما بنا ہوتا ہے، بہت کھلا ہوتا ہے، بہت لوز ہوتا ہے، اور وہ ایسا کرتے نما بنا ہوتا ہے کہ وہ سر کے اوپر پہنتی ہیں اور اس میں بازو بھی ہوتے ہیں، اور وہ بازو بھی اس میں پہن لیتی ہیں اور وہ زمین تک آ کے جو ہے وہ لگ جاتا ہے، اتنا بڑا وہ کرتا جیسا ہوتا ہے کہ جس میں اس کے قدم بھی چھپ جائیں، کہ اتنا بڑا ہوتا ہے وہ زمین پہ وہ عورتیں جب بنواتی ہیں تو وہ زمین سے 2-3 جو ہے انچ وہ زیادہ ہوتا ہے تاکہ وہ پوری طرح ان کے پورا جسم چھپ جائے اس میں۔ بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اہم مسائل جو ہیں، لباس سادہ ہو، ایسا نہ ہو کہ نماز میں اس کی طرف خیال رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا، میری اس چادر کو ابو حجم کے پاس لے جاؤ اور اس کی چادر میرے پاس لے آؤ، اس نے تو مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ کپڑا سمیٹا ہوا نہ ہو، یعنی کف اوپر کو موڑے ہوئے نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 7 اعضاء پر اس طرح سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے کہ نہ میں بال باندھوں اور نہ کپڑے سمیٹوں۔ تو محترم ناظرین اس کا خیال رکھیں کہ جو ہے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ لوگ نماز کے ٹائم میں کبھی بالوں کو سنوارتے ہوتے ہیں کپڑے، اور کبھی اپنے کپڑوں کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں، یہ مختلف قسم کے جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز میں جب بھی کھڑے ہوں تو مؤدب طریقے سے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا کریں۔ کپڑا کم ہو تو صرف تہمت باندھ کر سطر ڈھانک لیں۔ صرف ایک لمبا قمیص پہنا ہو تو نماز پڑھتے وقت گریبان بند کر لیا جائے تاکہ رکوع کرتے ہوئے شرمگاہ پر نظر نہ پڑے۔ فقہ حنفی کی معتبر مستند کتاب در مختار میں لکھا ہے کہ جو شخص عاجزی کے لیے ننگا سر نماز پڑھے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ احمد رضا خان بریلوی نے احکام شریعت میں صفحہ اول 130 میں لکھا ہے کہ اگر بنیت عاجزی ننگے
سر پڑے تو کوئی حرج نہیں، پینٹ پتلون کشادہ ہو تنگ نہ ہو تو اس میں نماز درست ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اگر پتلون مرد کے ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصہ کو چھپائے ہوئے ہو، کشادہ ہو اور تنگ نہ ہو تو اس میں نماز صحیح ہوگی۔ افضل یہ ہے کہ اس کے اوپر ایسی قمیض پہنی ہو جس سے ناف سے لے کر گھٹنے تک کے مقام کو چھپا رکھا ہو، اور اگر قمیص نصف پنڈلی یا ٹہنے تک ہو تو اور بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے مکمل ستر پوشی ہوگی۔ پتلون کی نسبت ایسے تہمد میں نماز ادا کرنا زیادہ افضل ہے جس نے جسم کو چھپا رکھا ہو، کیونکہ اگر پتلون کے اوپر قمیص نہ پہن رکھی ہو تو پھر تہمبند اس کی نسبت زیادہ ستر پوشی کے تقاضوں کو زیادہ مکمل طریقے سے پورا کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پینٹ میں نماز نہیں ہوتی، ستر کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ پینٹ میں بندے کا جسم جو ہے وہ جھلک رہا ہوتا ہے، آگے بھی پیچھے بھی جو ہے بندے کا جسم جھلک رہا ہوتا ہے، اور ستر ضروری ہے کہ نماز میں جو ہے ستر وہ آپ کا ڈھانکا ہوا ہو، اس کے اوپر کوئی لمبی قمیض پہن لیں وہ اچھا ہے۔ کیونکہ نماز جو ہے مستر ہو کے پڑھنی چاہیے، ستر پوشی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں اور یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ اپنے مہینے کی ایک ترتیب بنا لیں، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% یا جتنا اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا تو اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے باقی بچ جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا کے اوپر خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو نیچے ویڈیو میں میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر حج کے دوران سر کو ننگا رکھنا اور ننگے سر نماز پڑھنا مسنون ہے تو غیر حج میں ننگے سر نماز پڑھنے کی ممانعت بیان کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ حج میں سر کو ننگا رکھنا خشوع اور خضوع کے منافی نہیں بلکہ عاجزی اور خشوع اور خضوع کے انتہا کی دلیل ہے۔ جان بوجھ کر سطر سے کپڑا اتارنا اور صف میں رکھ کر ننگے سر نماز پڑھنا بھی آداب شریعت کے خلاف ہے۔ یعنی اگر آپ نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں تو آپ کے سر پہ کپڑا ہے تو اس کو اتار کر صف میں رکھ لینا اور ننگے سر نماز پڑھنا جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے۔ ویسے بھی محترم ناظرین، مرد کو ننگے سر نہیں رہنا چاہیے، سر پہ ہمیشہ پگڑی یا کوئی بھی عمامہ وغیرہ باندھ کے رکھنا چاہیے، ننگے سر جو ہے وہ کبھی نہ رہے۔ عمامہ کے ساتھ نماز پڑھنا افضل اور بغیر عمامہ کے نماز پڑھنا تو سنت سے ثابت ہے،
لیکن داڑھی مونڈ کر نماز پڑھنا خلاف سنت ہے۔ تو محترم ناظرین، داڑھی مونڈنا ایک بہت برا فعل ہے۔ آپ لوگ کس کی شکل بنانا چاہتے ہیں؟ صالحین اور جتنے بھی دنیا میں انبیاء علیہ السلام آئے اور صالحین اور اولیاء اللہ اور صحابہ کرام جو ہیں، سب کی داڑھیاں تھیں، اور داڑھی منڈانا بہت ہی برا عمل ہے۔ کبھی بھی داڑھی کو جو ہے منڈوائیں نہ، مونچھیں جو ہیں ان کو کتروائیں اور داڑھی کو بڑھائیں۔ یہ بہت برا فعل ہے کہ داڑھی منڈوا کے آپ کس کی طرح کا بننا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو اسلام سے باہر ہیں وہ لوگ داڑھی منڈواتے ہیں، تو یاد رکھیں جس کے جیسا دنیا میں جس کے ساتھ رہا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو جو ہے موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، اپنے جو ہے ان کو طریقہ کار کو درست کریں، اپنی داڑھیوں کو بڑھائیں اور مونچھوں کو کتروائیں۔ یہ سب انبیاء علیہ السلام کی داڑھی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی داڑھی تھی، صالحین سب کی داڑھی تھی، اور یہ داڑھی منڈوانا بہت برا فعل ہے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا